السلام علیکم۔ تو آج کی اس ویڈیو میں بیسیکلی ہم بات کریں گے کہ جب آپ برطانیہ یا کسی بھی باہر کنٹری جانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں اور ریالٹی آپ کو وہاں پہ جا کے کیا فیس کرنی پڑتی ہے، تو یہ اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ایکسپیکٹیشنز کے اکارڈنگلی آپ کی نہیں ہوتی۔ آپ ڈس اپوائنٹ ہوتے ہیں، ڈس اپوائنٹ ہونے کے بعد پھر نا آپ کو جو ہے وہ مسئلے پیش آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ سارے مسئلوں کے بارے میں آج آپ کو بتائیں گے تاکہ آپ کو پہلے سے پتہ ہو، تو آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ ریالٹی کے قریب قریب رکھ کے آئیں تاکہ آپ کو مسئلے مسائل کم ہوں۔ تو چلیں اللہ کا نام لے کے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اچھا، جب میں برطانیہ آنے کی کوشش کر رہا تھا تو میں ہونیسٹلی بتاؤں تو میں سمجھتا تھا کہ جو باہر کنٹری ہوتے ہیں وہاں کی مٹی بھی صاف ہوتی ہے۔ تو جب میں یہاں پہ آیا تو جب آپ ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر لینڈ کرتے ہیں تو کیونکہ دیسی کمیونٹی لندن کے ارد گرد سائڈ پہ بہت زیادہ ہے، تو جہاں بھی دیسی کمیونٹی ہوتی ہے نا انہوں نے وہاں پہ ماحول کو گندا کیا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ پاکستانی جہاں بھی پہنچ جائیں یا انڈیاز جہاں بھی پہنچ جائیں وہ جگہ کو جو ہے وہ گندا کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے جگہ کو گندا کیا ہوا، تو میں سمجھا کہ شاید میں کسی غلط ایئرپورٹ پہ اتر گیا ہوں، یہ تو وہ لندن یا وہ جو ہے انگلینڈ ہے ہی نہیں ہے جو میں ایکسپیکٹ کر کے آیا تھا۔ تو یہ سب سے پہلی آپ کو جو ریالٹی پتہ لگتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی تقریباً وہی دنیا ہے جو دنیا آپ کی پاکستان کے اندر یا انڈیا کے اندر ہے، صرف فرق تھوڑا سا یہ ہے کہ یہاں پہ تھوڑی سی صفائی وہ بھی اس جگہ پہ جہاں پہ جو ہے وہ کمیونٹی زیادہ انگریز رہتے ہیں، وہاں پہ صفائی تھوڑی زیادہ ہوگی، خوبصورت جگہ ہوگی، موسم تھوڑا سا ٹھنڈا ہوگا۔ لیکن یہ ہے کہ باقی تقریباً اگر آپ اوورال جو ہے وہ ماحول کو دیکھیں تو تقریباً جو ہے وہ ویسا ہی آسمان ہے، ویسی ہی جو ہے وہ زمین ہے، ویسے ہی درخت ہیں، تقریباً سارا کچھ ویسا ہی ہے۔ بس یہ ہے کہ تھوڑی سی آلودگی تھوڑی کم ہے۔ آلودگی کم ہونے کی موسٹلی وجہ برطانیہ کے اندر یہ ہے کہ یہاں پہ کیونکہ بارشیں جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہیں تو جو بھی دھول مٹی ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ یہاں پہ کہیں پہ بھی کنسٹرکشن کا کوئی کام ہو رہا ہو یا کوئی بھی کام ہو رہا ہو تو اس کے بعد ایک چیز جو ہے نا پاکستان کے اندر جیسے کوئی گھر بنے یا کوئی گاڑی ہو یا کوئی بھی اس طرح کا کنسٹرکشن کا کام ہو تو اس کے بعد نا وہ بجری جو بچ جاتی ہے یا جو مٹی بچ جاتی ہے وہ وہیں پھینک کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ کنسٹرکشن کے کام میں یا کوئی بھی جو کام کر رہے ہیں اس میں یہ چیز نیسیسری ہے کہ آپ نے صفائی آخر میں کرنی ہے۔ بے شک آپ کوئی جگہ کے چیئرمین لگے ہوئے ہیں یا آپ سی ای او ہیں یا کچھ بھی ہیں، جب کام کمپلیٹ ہو جانا اس کے بعد آپ نے صفائی کرنی ہے۔ تو یہاں پہ یہ ایک چیز جو ہے وہ بڑی اچھی ہے کہ آپ صفائی جو ہے یہاں پہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر دوسری ایکسپیکٹیشن آپ کو یہ ہوتی ہے کہ جب آپ برطانیہ جائیں گے تو آپ کو جاتے ساتھ بہت اچھی جاب مل جائے گی اور پیسے آنے لگ جائیں گے، تو جو آپ ادھار وغیرہ لے کے آئے ہیں وہ آپ جاتے ساتھ جو ہے وہ اتارنا شروع کر دیں گے، اور بڑی اچھے قسم کے کھانے آپ کو ملیں گے، وہاں بڑی لگزری قسم کی فوڈ ہے اور بڑا اچھا سسٹم ہے۔ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نئے آتے ہیں تو آپ کے پاس کوئی یہاں سے ریلیٹڈ سکل نہیں ہوتی، یہاں پہ آپ کو جاب مارکیٹ کا نہیں پتہ ہوتا، نہ آپ کو جاب ڈھونڈنی۔ پھر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آئے ہیں تو اسٹوڈنٹ کو تو جاب اس طرح لیگلی جو ہے وہ 20 گھنٹے زیادہ کرنا الاؤ ہی نہیں ہوتا۔ پھر دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایز اے اسٹوڈنٹ آئے ہیں تو ابھی تو آپ ڈگری کر رہے ہیں تو آپ کو پارٹ ٹائم جاب ہی ملے گی، تو جو بھی اچھی کمپنیز ہیں وہ آپ کو پارٹ ٹائم جابز اس طرح نہیں دے رہی ہوتی۔ تو ان کے جاب نہ دینے کی وجہ سے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کیا مسئلہ آتا ہے، ان کو پارٹ ٹائم جاب کرنی پڑتی ہے جو موسٹلی جو ہے وہ پہلی جاب ایک کسی ریسٹورنٹ یا ٹیک اوے میں ہوتی ہے۔ اس کی وجہ سے آپ کی یہ ایکسپیکٹیشن بھی وہاں پہ ختم ہو جاتی ہے کہ یار میں تو ایکسپیکٹ کر کے آیا تھا کہ مجھے بڑی اچھی جاب ملے گی، میں کسی جو ہے وہ ایک اچھے جو ہے وہ نیٹ ورک میں رہوں گا، یہ تو مجھے یہاں برتن دھونے پڑ رہے ہیں اور یہ برتن تو میں نے کبھی پاکستان میں بھی نہیں دھوئے تھے۔ تو یہ آپ کی دوسری ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن یہ ایکسپیکٹیشن وقت کے ساتھ آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، یعنی آپ وقت کے ساتھ اگر کچھ چھوٹے موٹے کورسز کر لیں، کورسز کی بیس کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کو امپروو کریں اور جاب ڈھونڈنے کی کوشش کریں تو آپ جاب فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں جو آپ کے لیول کے مطابق ہو۔ اس کے بعد جو تیسری ایکسپیکٹیشن ہے وہ ہے کھانے کی۔ یہاں پہ مسئلہ یہ پیش آتا ہے کہ کیونکہ ہم دیسی لوگ ہیں، ہمارا کھانا روٹی ہوتی ہے، سالن ہوتے ہیں، چاول ہوتے ہیں، تو یہاں پہ موسٹلی انگریز جو ہے وہ تو روٹی ظاہر کھاتے ہی نہیں ہیں، نہ چاول بھی کم، بہت ہی کم کوئی رائس جو ہے وہ کھا لے، اور ان کے رائس بھی جو ہے وہ پھیکے سے ہوتے ہیں۔ تو وہ رائس ہماری والی بریانیاں اور کڑھائیاں تو یہاں پہ مشکل سے ہی آپ کو ملتی ہیں۔ ہاں کسی دیسی ریسٹورنٹ میں آپ چلے جائیں یا دیسی جگہ پہ آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو یہ چیزیں مل سکتی ہیں۔
پھر مسئلہ پیش یہ آتا ہے کہ پاکستان کے اندر تو ہم اپنی بہن کو یا والدہ کو یا جو بھی آپ کی مدر ہوتی ہیں آپ ان کو کہہ کے تو کھانا آپ کو بنا بنایا ملتا ہے. تو یہاں تو بھائی صبح خود اٹھنا ہے، خود ناشتہ بنانا ہے خود. تو یہاں سے آپ کی ایکسپیکٹیشن اور ختم ہو جاتی ہے کہ بھائی یہ جو ہے نا یہاں تو کھانے کا سسٹم ہی بڑا عجیب سا. تو یہ ایک ایکسپیکٹیشن آپ کی یہاں پہ ختم ہو گئی. پھر جو اگلی ایکسپیکٹیشن ہے وہ ہے لگژری لائف سٹائل کی. لگژری لائف سٹائل کا یہ مطلب ہے کہ بڑا سا گھر ہے، آگے لان ہے، ساتھ سوئمنگ پول بنا ہوا. تو ایسی کچھ ایکسپیکٹیشنز آپ کے مائنڈ میں ہوتی ہیں کہ شاید وہاں پہ نا گھر بڑے ہی مزے کے قسم کے کوئی لگژری اپارٹمنٹ ہوتے ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ کم سے کم اور سستے سے سستا گھر لے. تو جب آپ گھر جتنا سستا لیں گے نا تو وہ پھر ایسا ہی ہوگا کہ جو ہے نا وہ آپ کا لگژری چھوڑ کے تو وہ آپ کے رہنے کے قابل ہو جائے تو وہی بڑی بات ہے. ایون میں اپنا آپ کو پرسنلی بتاؤں تو جس اکوموڈیشن کے اندر میں پہلے رہتا تھا اس اکوموڈیشن کے اندر ہم 8 لڑکے تھے جو کہ 2 کمروں میں رہتے تھے. یہ لیگلی یہاں پہ رہنا الاؤ بھی نہیں ہے، لیکن اس کے برعکس ہم جو ہے وہ کیونکہ اسٹوڈنٹ تھے، پیسے بچاتے تھے، پیسے بچانے کی وجہ سے ہم جو ہے وہ ایسی جگہ پہ رہ رہے تھے. تو یہ آپ کی گھر کی ایکسپیکٹیشنز بھی ختم ہو گئی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشنز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی تو آپ جو ہے نا آپ کے لیے مسئلے پیش آتے رہیں گے. ایسا نہیں ہے، آپ وقت کے ساتھ ساتھ ان ساری چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں جو ہے وہ پہلے ایسے گھر میں رہتا تھا جہاں 8 بندے جو ہے وہ ہم 2 کمروں میں رہتے تھے، لیکن اب الحمدللہ ہم ایسے گھر میں رہتے ہیں جہاں جو ہے وہ 6 بندے ہیں لیکن 6 ہی کمرے ہیں، یعنی ایک بندہ ایک ہی کمرے میں رہتا ہے. ایون ہم نے ایک جو ہے وہ چھوٹا سا ڈرائنگ روم سے بھی بنائے ہوئے جہاں ہم بیٹھ کے کھانا وغیرہ بھی کھا لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ امپروو کر سکتے ہیں اگر آپ کے مائنڈ میں ہے کہ میں نے امپروو کرنا ہے. اور بھی بہت ساری ایکسپیکٹیشنس ہیں آپ کے مائنڈ میں ہوں گی. آپ کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں یا آپ انسٹاگرام پہ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کیا ایکسپیکٹیشنس ایسی ہی ہیں یا وہ یہاں پہ آپ کی فیل ہونے والی ہیں. تو چلیں آج کی ویڈیو میں اتنا ہی. مزید آپ کو پتا ہے آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور کنیکٹڈ رہنا ہے تاکہ ہم آگے بھی جو ہے وہ مزید ویڈیوز میں بات چیت کرتے رہیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.